جو پریس بریفنگ ہوئی ہے آج دو وزراء کی، وفاقی وزراء کی، وزیر قانون اور وزیر اطلاعات کی، اس کے بعد اب کیا یہ سمجھا جائے وہ ٹیمپریچر جو کول ڈاؤن کام ڈاؤن ہونے کی بات ہو رہی تھی، کل تک ایاز صادق صاحب کی جو بات ہم کر رہے تھے، مذاکرات کی پیشکش ہے، ملاقات ہو گئی، لیکن آج بڑا ایگریشن نظر آ رہا ہے، تو کیا گورنمنٹ از آن دی فرنٹ فٹ اور یہ ٹیمپریچر مزید بڑھتا نظر آ رہا ہے ارشاد صاحب آپ کو؟ وہ تو صاف لگ رہا ہے، بلکہ جب آپ کو یاد ہوگا یہ ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عثمان خان کی تو اس وقت ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ملاقاتوں کا بھی اور جیل جو مینول ہے، جیل قوانین ہیں ان کی پاسداری کا بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ملاقات ان کی جو ہمشیرگان ہیں یا پارٹی کے لیڈر ہیں، وکلاء ہیں، جیل مینول میں اگر سیاسی گفتگو کی باہر آ کے کرنے کی ممانعت ہے تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اس میں قباحت کیا ہے؟ اصل تو چیز ہے کہ یہ ملاقاتیں جاری رہیں تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کے خیریت بھی معلوم ہوتی رہے، آپ کے ورکر کو، آپ کے جو ارکان اسمبلی ہیں، جو ووٹر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایک جو مکالمہ ہے پارٹی اور لیڈرشپ کے درمیان وہ بھی جاری رہے، آپ کو ہدایات بھی ملتی رہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو پروٹیسائز کریں گے اور اس کے نتیجے میں پابندی لگ جائے گی تو نقصان تو آپ کا ہے۔ لیکن اب حکومت کا آج کا جو ہے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وزیر قانون کی، ہم تو یہ خیال سمجھ رہے تھے کہ کوئی بڑا ایشو ڈسکس ہونے والا ہے، اور انہوں نے پھر آتے ہی کہہ دیا جناب لاء منسٹر صاحب نے کہ جی کوئی بڑی خبر نہیں ہے، یہ معمول کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، انہوں نے اس کو چھوٹی چیز خود ہی قرار دیا ہے۔ تو بتانے وہ یہ آئے تھے لاء منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کہ جی اب ملاقاتیں نہیں ہوں گی اور جیل مینول کی چونکہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پھر انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں ان واقعات کے، ان چیزوں کے جو خود عمران خان صاحب کے دور میں ہو چکا ہے۔ تو یہ افسوسناک کہ اس کو قرار دیا جائے گا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ایاز صادق صاحب نے جب بات کی ہے تو درجہ حرارت بھی کم ہوگا، مذاکرات اور مفاہمت کا راستہ بھی کھلے گا، اور سیاسی حوالے سے بھی ملک جو ہے وہ استحکام کی طرف جائے گا۔ ایک بڑا ٹرننگ مومنٹ ہے سی ڈی ایف فی زمانہ جو جنگیں ہیں، جو نئی جہت ہے، جو دشمن کی طرف سے وار ہیں، اس میں یہ عہدہ سی ڈی ایف کے عہدے کی اہمیت کیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں عاصم منیر پہلے سی ڈی ایف ہوں گے؟ یہ سلسلہ اب آگے پاکستان کے دفاع کو مزید ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کتنا اہم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے حوالہ دیا کہ جی پی ٹی وی پر یہ نشر ہوا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا پریس ریلیز ہے، وہ پی ٹی وی پر نشر نہ بھی ہوتا تب بھی اس کی کریڈیبلٹی تھی۔ نہیں، وہ ہوا یہ ہے کہ 4 بجے بھی کچھ لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا ایک پریس ریلیز کر دیا تھا، تو میں ذرا اس کو اچھا اب پی ٹی وی اگر فیک نیوز دیتا تو علیحدہ بات ہے۔ وہ تو فیک نیوز تھی، اور آپ کو پتہ ہے یہاں فیک نیوز بہت چلتی ہے۔ ہم سی پی این ای باقاعدہ حکومت کو ایک ڈرافٹ دے چکی ہے فیک نیوز کے حوالے سے، لیکن وہ بادشاہ لوگ ہیں، پی کے ایکٹ لے آئے، باقی لائے، لیکن اس حوالے سے وہ ان کی قانون سازی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز تھی جو ڈسکشن میں آ چکی تھی، اور اس پر عجیب و غریب قسم کی کیا سارائیاں، چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، اور دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیمگوئیاں جو تھیں وہ حکومتی حلقوں میں ہو رہی تھیں، اور ڈسکشن بھی جو بھی تھی وہ بھی زیادہ تر وہ لوگ کر رہے تھے، یعنی صحافیوں میں سے بھی جو کوئی حکومت مخالف حکومت کے لیڈران کے قریب لوگ تھے، وہی ڈسکشن کر رہے تھے۔ ہم آپ تو خاموش تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ معاملہ فورسز کا ہے، حکومت کا ہے، وہ جانے، سرکاری سطح پہ کوئی انفارمیشن بھی نہیں آ رہی تھی، ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی ڈسکشن کرنے کی۔ لیکن دیکھیں اس وقت جو یہ تو حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں افواج کا کردار جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ٹینک، توپیں، ایون ہوائی جہاز، بحری بیڑے، وہ ارریلیونٹ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کی ثانوی حیثیت ہو گئی ہے، لیڈنگ نہیں رہے۔ لیڈنگ جو رول اب ہو گیا ہے وہ میزائل کا ہو گیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اے آئی کا ہو گیا ہے۔ ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت معاملات کو آگے بڑھا دیا، اور پتہ نہیں ہمیں اپنی زندگی میں اور کیا کچھ دیکھنا پڑے گا۔ جی،
عین ممکن ہے کہ ہم میں تو خیر آپ سے عمر میں زیادہ ہوں، آپ وہ دور دیکھیں کہ جب ہم چائنا گئے تھے تو وہاں ہے ٹیراکوٹا، وہ زیر زمین ایک آرمی دریافت ہوئی، اچھا، جو باقاعدہ فوجی ہیں، مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں، فوجی ہیں، اسلحہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، گھوڑے ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، اور وہ ایک پوری آرمی تھی۔ تو اب یہ معلوم نہیں کہ وہ نقل تھی یا کوئی اصل تھی جس کو انہوں نے وہ پورٹرے کیا ہوا تھا، تجسیم کی ہوئی تھی، لیکن میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ یہ پتہ چلے کہ جناب والا سڑک پر بھی روبوٹ چل رہے ہیں اور جہاز میں بھی روبوٹ ہیں، اور جو میزائل چل رہا ہے اس کو بھی روبوٹ وہ کر رہے ہیں، یہ بھی وقت آ سکتا ہے، اور انسان گھر میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا ہے یا باغبانی کر رہا ہے، باغبانی کر رہا ہے، اور وہ ٹی وی کی جگہ پہ کوئی اور چیز ہے، کوئی چپ لگا کے یہاں دیکھ رہا ہے کہ ہاں جی اتنے روبوٹ یہاں سے گئے ہیں تباہ ہو گئے ہیں، ادھر سے اتنے تباہ ہو گئے ہیں، تو یہ بھی وقت آنے والا ہے۔ تو اس لیے جو فورسز کی جو تنظیم نو ہے، اب دیکھیں نا پوری دنیا میں یہ ہو چکی ہے، جی، مثلا امریکہ میں یہ ہو چکی ہے، انڈیا نے بھی یہ انہوں نے CDS کا عہدہ تخلیق کیا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف، سوری، اور گل صاحب جو ہیں ترکی، ہاں ترکی میں بھی ہوا، اور کئی اور ممالک میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جی یہ کوآرڈینیشن کا عمل جو ہے وہ کتنا بہتر کرنا ہے، کیونکہ اب یہ سیکنڈز کا کام ہے، اب وہ گھنٹوں کی بات نہیں ہے، منٹوں کی بات بھی نہیں رہی، سیکنڈز کی بات ہو۔ اچھا، ایک اور تھیوری بھی بدلی ہے ارشاد سے، پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ پہ اٹیک ہوتا تھا آپ ری ایکٹیو ہوتے تھے، اب زمانہ یہ ہے کہ آپ پرو ایکٹیو بھی ہیں، آپ ری ایکٹیو بھی ہیں، آپ فیوچرسٹک بھی ہیں، اور آپ ماضی بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، مطلب زمانے کے اندر زمانے سما گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، اور یہ ہو جانا تھا، ہونا تھا، اور خاص طور پر یہ جو جنگ ہوئی ہے مئی کی، اس نے تو بہت سارے سبق دیے نا ہمیں، بہت ساری چیزیں سکھائی، اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ ہم پہلے سے وہ سسٹم نہ ہونے کے باوجود، یعنی وہ جو اس وقت ہم تبدیلیاں کر رہے ہیں، وہ تبدیلیاں کیے بغیر، نیا سسٹم بنائے بغیر، ہم نے پرانے سسٹم میں ہی اس سسٹم کو شکست دی جس پر ان کو ناز تھا کہ یہ ایک ماڈرن سسٹم ہے۔ نہیں شاہ صاحب دیکھیں، یہ تو اچنبے کی بات تھی نا کہ آپ کو پتہ ہے ہم بیٹھے تھے اسٹوڈیوز میں، خبر آتی ہے کہ 1500 جو ویب سائٹس ہیں وہ اڑا کے رکھ دی ہیں، ان کی جو کنٹرول روم ہے اس کی CCTV فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں، ٹرینیں ان کی چوک ہو چکی ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ان کا نظام زندگی پاکستان نے مفلوج کیا تھا، وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ 5 منٹ کے بعد پاکستان نے اس کو بحال بھی کر دیا تھا، لیکن سیٹلائٹ ہیک ہو جاتی ہے، اور مطلب آنیسٹلی ہم اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس لیول پہ جا کے جو ہے وہ ہم ان کو کریں گے۔ ہم کیوں نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، ہماری ایکسپیکٹیشن تھی 8 میں ہم ایئر کرافٹس میں ہم ان کو شکست دیں گے۔ ہمیں یہ اندازہ تھا کہ کارگل کے بعد بھارت نے وقتاً فوقتاً جو شرارتیں کی ہیں، جس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کیے ہیں، جس طرح سے پاکستان کے خلاف ایک مہم جوئی کی ہے، ہمیں دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرانے کی کوششیں ہوئی ہیں، ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی جو کوششیں ہوئی ہیں، ہمارے ارد گرد کے ممالک کو، اس میں افغانستان بھی شامل ہے، ہمارا دوست ایران بھی شامل ہے، ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے، تو اس کی ہم تیاری تو کر رہے تھے۔ وہ تیاری تھی، میرا جو کہنے کا مقصد ہے دیکھیں لے مین ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا، ساری چیزیں اس لیے نہیں ہو رہی تھیں کہ جی وہ بڑا حملہ نہیں کرے گا۔ نہیں ارشاد صاحب، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ایک لے مین ایک عام آدمی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، وہ توپ کا گولہ ماریں گے ہم توپ ماریں گے، وہ جہاز سے گولہ پھینکیں گے ہم جہاز سے ماریں گے، میزائل ماریں گے میزائل ماریں گے، لیکن یہ جہت ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ ان کی سیٹلائٹ کو ہم نے اڑا کے رکھ دینا ہے، ان کے ریلوے کو ہم نے روک دینا ہے۔ یہ جو ان سے حماقت ہوئی تھی 2019 میں،
وہ جو بالا کوٹ والا اور جو ہم نے اس کا جواب دیا تھا، میرے خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے ایسی وارننگ تھی جس سے ہم نے سبق حاصل کیا. میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ بھارت کیا کر سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جی، اور کیا ہم کریں گے تو بھارت کے دانت کھٹے ہوں گے. تو وہ ہمارے لیے ایک ایسی چتاونی، جو ہندی کا لفظ ہے چتاونی تھی ہمارے لیے، کہ وہ اس نے ہمیں الرٹ بھی کیا، ہمیں تیاری کا موقع بھی دیا، اور بھارت کے جو غرور تھا اس کو خاک میں ملانے کی منصوبہ بندی ہم نے اس وقت سے شروع کر دی تھی. پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اس کے بعد وہ کام تیز ہو گیا.